السلام علیکم، میں ہوں شہزاد اوان. آپ دیکھ رہے ہیں ASAT زمان پارک میں اس ٹائم موجود ہیں. خان صاحب نے 25 مارچ کے حوالے سے جو جلسے کا بولا تھا، ابھی KPK سے کافی زیادہ قیادت یہاں پہ موجود ہے اور ان سے جانیں گے کہ کیا جلسہ ہوگا، کیونکہ مینار پاکستان میں اس ٹائم پانی چھوڑ دیا گیا اور کیا لائے عمل ہوگا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. دیکھیں جی، میں آپ کو ادھر سے شروع کرتا ہوں کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے، اور 70 سال سے ایک عروج جو ملا تھا ایسے لوگوں کو جو آج ہینڈلرز کراتے ہیں. خان صاحب بڑے اسے کہتے ہیں ہینڈلرز ایسے لوگوں کو لے کے آتے رہے جو کرپٹ تھے، جو خود بھی کھاتے تھے اور یہ چھپے ہوئے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے 70 کی دہائی میں جب بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تو انہوں نے سیاستدانوں کے اوپر ڈال دیا، بھٹو صاحب کے اوپر ڈال دیا. تو اس وقت میں کہتا ہوں کہ ان کی قمیض ضرور اتری تھی، لیکن اللہ نے پھر ایسا سلسلہ کیا کہ خان جیسا بندہ اللہ نے یہ ایک پیدا ہوتے ہیں. جس طرح ایک زمانے میں کہتے تھے کہ بھٹو صاحب ایک لیڈر پیدا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے خان صاحب ایک ایسا لیڈر آیا جو انٹرنیشنلی نیشنلی اس نے اپنی ایک جگہ بنائی، بچوں سے اٹھا، اور پھر وہ اس طریقے سے ایک ایسا بندہ بن گیا جس نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ جو آپ یہ نہ دیکھیں نا میں کس نواز شریف کو کچھ سمجھتا ہوں، نہ میں زرداری کو کچھ سمجھتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے ٹولز ہیں، یہ سارے مورے ہیں جو ان کے ساتھ ہے، پیچھے یہی جرنیل ہیں. اور اس بار خان صاحب کی کمٹمنٹ نے اور لوگوں کا جو خان صاحب کے ساتھ ایک والہانہ جو لگاؤ بنا، اور وہ بڑھتا ہی گیا. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت 60% جو ہے وہ یوتھ ہے، اور یوتھ یہ وہ ہے جو خان صاحب کی کرکٹ سے خان صاحب کی فین ہے، اور وہ اب ایک سیاسی طور پہ ایک میچور ایک طاقت بن چکی ہے. تو اسی کی مدد سے آج ان ہینڈلرز کی پہلے صرف اتری تھی قمیض، اب ان کی پتلون اور ان کا انڈرویئر بھی اتر گیا. اب وہ کسی صورت میں وہ جو ایک ہوتا تھا، ہم خود کہتے تھے نہیں جی فوج بڑی وہ ہے اور جرنل بڑے وہ ہیں، اب وہ سارا چیزیں وہ مت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی، مجھے 2 بار یاد ہے میں اسی مینار پاکستان میں ہم آئے تھے، سخت بارش میں بھی لوگ ہلے نہیں تھے وہاں سے. اور یہ پانی شانی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان اب تو شکر الحمدللہ لاہور جاگا ہے. ہم تو اب خوش اس بات کے اوپر ہوئے ہیں کہ جی لاہور جاگا ہے، اور لاہور جب جاگ جائے تو پھر تبدیلی خامخواہ آتی ہے. اچھا سر، ایک چیز اور جاننا چاہوں گا. مریم نواز اور رانا ثناءاللہ وہ کہہ رہے ہیں جی KPK سے بہت بڑی تعداد میں دہشت گرد زمان پارک میں آئے ہیں، اور میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ بھی KPK سے آئے ہیں، آپ کون سا ہتھیار یہاں پہ لے کے آئے ہیں جو ہمیں بھی دکھائیں ذرا. تو میں یہی کہتا ہوں جی، میں فخر سے کہتا ہوں کہ اگر میں خان کے لیے ادھر آیا ہوں تو مجھے خوشی ہے مجھے دہشت گرد کہا جائے. میں ان لوگوں کے لیے دہشت گرد ہوں جو پاکستان کا برا چاہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، جنہوں نے پاکستان کو اس حال کے پہ پہنچایا. ان کے لیے ہم سب لوگ دہشت گرد ہیں، ہم بالکل دہشت گرد ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جی ایسے لوگوں کے لیے جو پاکستان کو آج 70 سالوں میں اس جگہ پہ پہنچایا کہ آج ہمارا ایک نوجوان جو ہے اس کو کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. لاکھوں نوجوان اس وقت باہر چلے گئے ہیں. تو اگر یہی بات ہے تو ہمیں خوشی ہے، وی آر پراؤڈ ٹو بی دہشت گرد. بالکل ٹھیک ہے، ہم دہشت گرد ہیں، لیکن پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ان چور لٹیروں اور ڈاکوؤں کے لیے ہم دہشت گرد ہیں. اچھا سر، دیکھا جائے تو 2 دن پہلے خان صاحب اکیلے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے تھے. جس طرح کا تھریڈ خان صاحب کو ہے، جس طرح کا مطلب کہ خان صاحب کو خطرہ ہے، آپ کیا چاہیں گے کہ خان صاحب مینار پاکستان میں جا کے عوام میں بیٹھ کے خطاب کریں، یا ویڈیو لنک سے ہی خطاب کرنا چاہیے خان صاحب؟ دیکھیں جی، میں خان صاحب کی ایک بات کے اوپر میں جب ملا بھی تھا ان سے، تو ہم نے کہا جی کہ ہم سارے جو ہیں نا، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری زندگی بھی آپ کو خدا دے دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، اور ہمارا ایک دن مقرر ہے جس دن ہم نے جانا ہے. ورنہ جس طریقے سے انہوں نے وزیر آباد میں جو کچھ کیا تھا
وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی بچ سکتا تھا. پھر اس دن اسلام آباد میں جو کچھ ہوا, جو انہوں نے پلان بنایا, جو کچھ کیا, بات یہ ایک پلان یہاں پہ یہ بناتے ہیں اور ایک پلان اللہ بناتا ہے. تو اللہ کا پلان جو ہے نا, وہ میں اس بات کے اوپر بالکل میں 100% یقین ہے کہ یہ خان کا بال بیکا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. جب ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ خان کو ہماری زندگی بھی دے دے, تو اس کی زندگی کیسے یہ لوگ لے سکتے ہیں؟ کیا مجال ان کی کہ وہ اس کی زندگی لے سکیں؟ تو انشاءاللہ تعالی خان کو کچھ بھی نہیں ہونا. خان ابھی تک خان کو کچھ نہیں ہوا, انشاءاللہ خان کو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, الیکشن کی بات کی جائے تو جیسے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ آگے کر دی ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو جو عدالت پہ اعتماد ہے, کیا الیکشن اپنے ٹائم پر ہی مقرر ہوں گے یا جیسے الیکشن کمیشن بول رہا ہے؟ بالکل جی, ہمیں عدالت کے اوپر اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے, کیونکہ یہ جو کچھ انہوں نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں گھبرا کے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب گھبرایا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں. انہوں نے گھبرا کے جو یہ کام کیا ہے, تو مجھے کل یاد ہے کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اگر کوئی بھی ایسی چیز کرے گا تو ہم انٹرفیئر کریں گے. تو انشاءاللہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 لگے گا اس چیف الیکشن کمشنر کے اوپر, ان سب کے اوپر, اور انہوں نے انشاءاللہ تعالی ٹنگنا ان کو ٹانگا جائے گا. اور یہ اگر بچ بھی گئے نا, تو اب قوم اس طرح سے جاگ گئی ہے, یہ ان کو گھروں میں گھس کے ان کو مارے گی. سر دیکھا جائے تو 13 کے الیکشن کی بات کی جائے یا 18 کے الیکشن کی بات کی جائے, کے پی کے سب سے آگے رہا. کے پی کے نے خان صاحب کو کلین سویپ دیا. کیا لگ رہا ہے جیسے اس ٹائم لاہور جاگ اٹھا ہے, پنجاب میں بھی ایسے کلین سویپ ہونے والا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سر میں نے آپ کو کہا ہے 13 میں خود MLA بنا اور میں نے سردار مہتاب کو ہرایا جو کبھی ہرا ہی نہیں تھا, اور میں نے 20-30 ہزار کی لیڈ سے اس کو ہرایا تھا. کے پی کے نے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں, جب پہلا حملہ جب پولیس نے کیا تو کے پی کے لوگ یہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا ان کا, تو دیکھیں ہر ایک آدمی پنجاب والوں کو, ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں نا, لاہور میں بیٹھے ہیں, تو اگر کے پی سے ہم آ کے اس طریقے سے بے جگری سے لڑ سکتے ہیں, تو لاہور کو احساس ہوا, پنجاب کو احساس ہوا. آپ دیکھ لیں کہ اب پنجاب ہم سے آگے جا رہا ہے, اور میں مبارکباد دیتا ہوں پنجاب کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے اب اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ لیڈ لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب یہ تو ایک ہسٹری ہے کہ جب پنجاب جاگتا ہے, جب لاہور جاگتا ہے, تو پورا پاکستان جاگتا ہے. سر لاسٹ میں آپ پاکستانی قوم کو, اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ میں اوورسیز پاکستانی تو ہمیں پیغام دیتے ہیں. انہوں نے اس وقت 99% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, اور میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب خان آئے, اور انشاءاللہ تعالی خان 2/3 میجورٹی سے آئے گا, تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے جتنا اپنا پیسہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ پاکستان لے کے آئیں, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے نا وہ زمین سے 2 ارب کی جگہ سے انشاءاللہ تعالی وہ 2000 ارب پہ جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. بہت شکریہ جی. دیکھا ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ انشاءاللہ پاکستان لاہور جاگ اٹھا ہے, اور انشاءاللہ پورا پاکستان جاگے گا, اور خان صاحب انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.